السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته منامكم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 23 تا 27 ہیں۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 3 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی نشانیاں بڑی ترتیب کے ساتھ پیدائش سے لے کر اور آگے جو ترتیب ہے ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے کچھ نشانیاں سنی، جس میں انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور روئے زمین پر اللہ نے پھیلا دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے جوڑے بنا دیے تاکہ آپس میں فیملی سسٹم تشکیل دیں، خاندانی نظام بنائیں۔ اور سب سے پہلا جو یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا وہ خاندانی نظام ہوتا ہے، میاں بیوی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی یونٹ اگر کامیاب ہے تو پوری فیملی کامیاب ہوگی، اور اگر خاندان اور فیملیز کامیاب ہے تو پورا معاشرہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے بڑی ٹریننگ اور تربیت رکھی یہاں پہ، اور غور و فکر کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ پھر اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اور زمین کی تبدیلی اور زمین کی ورائٹی کے ساتھ اللہ نے زبانوں کی ورائٹی رکھی، رنگوں کی ورائٹی رکھی ہے، اور اللہ یہاں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس پر سمجھیں، مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، تاکہ دنیا کی جغرافیائی حالات کو سمجھ سکیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 23 میں اللہ رب العزت اور نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارا سونا بنا دیا رات میں، رات کو سونے کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا۔ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کو اللہ نے مقرر فرما دیا جس میں آپ اپنا رزق اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے، اور دن اللہ رب العزت نے بنایا تاکہ ہم اللہ کا فضل تلاش کریں، آپس میں ملیں، کاروبار کریں، معاملات کریں، معاہدات کریں، جاب کریں، منڈیوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار زندگی جتنا بھی ہے یہ تمام کا تمام اگر اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل ہے تو اس کو تلاش کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں
لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ یہ جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں اور بالخصوص رات کو آرام اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ وہ قوم سمجھ سکتی ہے جو سنے، غور و فکر کرے۔ جو رہنمائی کو سننا ہی نہیں چاہتے وہ غور و فکر کیسے کریں گے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا آپ کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر و طمع اور امید کی گھڑی۔ جب آسمان سے بجلی نازل ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ کڑک بجلی کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے یا بارش زیادہ نہ ہو جائے، کہیں جان مال کو چیز تلف نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر امید بھی ہوتی ہے اس میں کہ بارش ہوگی، دنیا کا کام چلے گا، یعنی زمین سیراب ہوگی، اللہ کی زمین سیراب ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس بارش کے ذریعے سے مختلف جو غذائیں ہیں، فروٹس، رزق، اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو کبھی خوف اس میں ہوتا ہے، کبھی امید ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس وہ زندہ کرتا ہے اس زمین کو جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ جب بارش نازل ہوگی، زمین سیراب ہوگی، بنجر زمین زرخیز ہوگی، اور وہاں سے اللہ کا رزق پیدا ہوگا۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے۔ اصل میں یہ ساری اللہ سائنس بیان فرما رہے ہیں۔ زمین اور زمینی وسائل، زمینی پیداوار، وسائل رزق کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اسی کو تو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے وسائل پر غور و فکر کرنا، ان کو دریافت کرنا، ان کو پوری انسانیت کے لیے مفید بنانا، اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقوم یعقلون، ہر اللہ نے اپنی نشانی ذکر فرمائی اور پھر اس کی سائنس ساتھ اللہ نے ارشاد فرما دی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین بِأَمْرِهِ اسی کے حکم سے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور زمین پہ ہم چلتے ہیں، مکانات بناتے ہیں اور دیگر فوائد اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے، بِأَمْرِهِ اسی کے حکم سے ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار کوئی پکارنے والا، مِنَ الْأَرْضِ زمین میں سے، إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ اسی وقت تم نکل پڑو گے۔ جب انسان زمین میں چلا جائے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی پہ رہتے ہیں، مٹی پہ چلتے ہیں، مٹی سے سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور پھر جب موت آئے گی تو مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ پھر اللہ ہمیں اسی مٹی سے دوبارہ بلائیں گے۔ آپ میرے عزیزو غور کیجئے، جتنا پروسیس ہم اللہ کی رہنمائی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے مٹی سے ہمیں جوڑ دیا۔ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مٹی سے پیدا ہوئے، پھر ہم اس مٹی پہ چلتے ہیں زمین پر، پھر ہم اسی سے وسائل تلاش کرتے ہیں، وسائل رزق کھاتے پیتے ہیں، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے، تمام تر ضروریات زندگی وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ پھر
مرنے کے بعد ہم مٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ دوبارہ ہمیں اپنے پاس جب بلائیں گے تو مٹی سے نکل کے آئیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، تمام کی تمام چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام تر کائنات، تمام تر مخلوقات، آسمان، زمین، شجر، حجر، سورج، چاند، سب کو جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں سب اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اسی کی مملوک ہیں، اسی کی رعیت ہیں، اور اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے۔ تو پھر انسان کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جب ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہے، اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید بیان کر رہی ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم انسانوں پر تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، دل کو جھکا دیں، اپنی باڈی کو جھکا دیں، تمام تر خواہشات اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ یہ ہے کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ہمیں اس پہ سر فہرست ہونا چاہیے اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت مبارکہ میں پھر ہمیں وہ دوبارہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ساری اللہ کی نشانیاں سن لی، اب پھر غور کرو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار پیدا کیا، جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ ثم یعید، پھر اس کو دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے آسان تر ہے، اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ میرے عزیزو جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پچھلے بھی یہ اللہ نے دلائل دیے تھے کائنات کی تخلیق پر اور اپنی ربوبیت پر، تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ ہمیں شاید مشکل لگتا ہوگا لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان سب سے اوپر ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ کی رٹ سب پہ ہونی چاہیے۔ زمین و آسمان پر اللہ کی رٹ ہے، تمام مخلوقات پر اللہ کی رٹ ہے، اور انسانی معاشروں پر بھی اللہ کی رٹ ہونی چاہیے، اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ میرے عزیزو ان دونوں الفاظ میں اللہ نے پھر انسانیت سے محبت کا اظہار کیا، شفقت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی خیر خواہی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ زبردست ہے، کن کے لیے؟ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں معاشروں میں، اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکیم، حکمت والا ہے، یعنی اللہ ہر کام حکمت سے کرتے ہیں، ترتیب سے کرتے ہیں، اور اس میں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے یہ انسان اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، انسانیت میں عدل کا نظام قائم کریں، تاکہ اللہ رب العزت جو دنیا اور آخرت میں انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں وہ ترقی میں سرخرو ہو، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.